نارسسسٹ ہوتا کون ہے؟ کیا ہر برا شخص جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کو ہم نارسسسٹ کہہ دیں؟ نہیں، یہ میتھ ہے کہ جو بھی برا لگتا ہے ہمیں ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ لیبل کر دیتے ہیں. میں بتاتی ہوں کہ نارسسزم ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، نارسسزم جو ہے وہ ٹریٹ ہے، پرسنالٹی ٹریٹ ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایکسیسو سینس آف سیلف امپورٹنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں ویلیڈیٹ کرے، ہر کوئی ہماری تعریف کرے، لیکن ان لوگوں کے اندر جو ہے ایمپتھی نہیں ہوتی دوسرے لوگوں کے لیے، وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نارسسزم جو ہے پرسنالٹی ٹریٹ تو ہے، لیکن جب یہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، ایکسیسو ہو جاتا ہے، تو یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نارسسزم کی 2 ٹائپس ہیں. اب وہ کون سی ٹائپ ہے؟ سب سے پہلی ٹائپ وہ کہلاتی ہے گرینڈیوس، یا پھر ہم کہیں گے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسٹروورٹ ہوتا ہے یا ایکسٹرنل ہوتا ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے، جس کے اندر کہ سب سے زیادہ اس کے اندر کامن چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کو سیلف پریز چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ مینوپولیٹ کرتا ہے آپ کو، اور اس کے اندر جو ہے بالکل بھی دوسروں کے لیے ایمپتھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہا ہوتا ہے. جبکہ دوسری والی ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ولنریبل نارسسسٹک یا نارسسزم. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسیسولی جو ہے وہ سیلف کرٹیسزم، یا ان کو کوئی کرٹیسائز کرے تو اس کے اگینسٹ ان کے لیے ولنریبلٹی ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کو کرٹیسائز کرے. ان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ان کو سیلف امپورٹنس دی جائے، ویلیڈیشن دی جائے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس اس طرح کا ہے کہ ان کی پرسنالٹی انٹروورٹ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ آبویس نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ان کے اندر آپ کو زیادہ تر انسیکیورٹی ان اے وے نظر آئے گی کہ جب بھی آپ ان کو کرٹیسائز کریں گے تو وہ ان کو فوراً سے ڈیفینسو ہو جائیں گے، ایروگنٹ ہو جائیں گے، یا پھر وکٹم والا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ موڈ ہے، وہ ان کا سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. یار یہ تو بڑا آپ نے اچھا بتا دیا کہ 2 طرح کے نارسسسٹ ہوتے ہیں، اور جب یہ بتا رہی تھی نا تو مجھے دماغ میں آنا شروع ہو گیا. اچھا، ہم ایک چیز کرتے ہیں فوراً، یہ فلاں ہے، یہ دھماکہ ہے، کیونکہ ہماری اتنی کم ووکیبولری ہوتی ہے تو جو ہم نے سیکھ لیتے ہیں ہم وہی لیبل کر دیتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دس، اب آپ نے کہا کہ 2 طرح کے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں. اب اگر میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے، کسی بھی طرح کا پروفیشنل تعلق ہے، فیملی ریلیشن ہے، کس طرح اسپاٹ کیا جائے؟ وہ کون سے ریڈ فلیگز ہیں جو کہ جن کو مد نظر رکھا جائے؟ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، جب بھی آپ اس طرح کے بندوں کے ساتھ ڈیل کریں گے، بات کریں گے، تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے تو اپنی آنکھیں اور کان جو ہے وہ کھلے رکھنے پڑیں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائمز جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جب مل رہے ہوتے ہیں تو گڈی گڈی پکچر سے یا ان کی کریزمیٹک پرسنالٹی سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو جو بھی نارسسٹک ہوگا انیشلی وہ آپ کو بہت اچھا فیل کرائے گا. ٹھیک ہے، لو بامبنگ بھی بہت زیادہ ہوگی ان کی طرف سے اگر آپ اس طرح کے ریلیشن شپ کے اندر ہیں. سو آپ نے اپنی آنکھیں اور کان سب سے پہلے کھلے رکھنے. پھر کیا ہوگا کہ جب آپ ان سے بات کرو گے انیشلی تو وہ آپ کو لو بامبنگ کی وجہ سے آپ بہت اچھا فیل کرتے رہو گے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھئی ان کو اپنی بارے میں ہی باتیں کرنا کا زیادہ شوق ہے. مائی سیلف پہ ایسے لکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، اپنی مائی سیلف پہ ایسے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ. اپنی تعریفیں کرنا ہے، اپنی ہی اچیومنٹ کو، اپنی ہی سکسیس کو بڑھا چڑھا کے بتانا ہے، اور اگلے کا لیے کوئی کنسرن نہیں ہے. اچھا، ان کے اندر یہ والی ٹریٹ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ ان کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ آپ کے ایموشنز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ آپ کا نقصان بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے. سو آپ کو یہاں پر بھی جو ہے وہ ویجیلنٹ ہونا ہے. تو ان کے ساتھ بات کرنے میں وہ آپ کی باؤنڈریز کو بھی وائلیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو ایموشنلی وہ کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ گیس لائٹنگ ان کی طرف سے بہت زیادہ ہوگی. سو آپ کو یہ تمام چیزوں کے حوالے سے کاشیس ہونا ہے کہ کچھ بڑے بڑے ریڈ فلیگس ہیں جس کے حوالے سے آپ کو، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں. تو اگر کوئی شخص ہے جو کہ کسی ایسے اسپاؤس کے ساتھ رہ رہا ہے فار ایئرز، جو کہ نارسسسٹک یا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کا، تو وہ خاتون یا وہ صاحب کیا کریں ٹو ہیل دیم سیلوز؟ کیا اس کی تھیراپی، کیا انہیں تھیراپی پہ جانا چاہیے؟ یس، ان کو بھی تھیراپی کے اوپر جانے کی مطلب طلاق لینے سے پہلے، اگر وہ طلاق نہیں لینا چاہتے، وہ اسی یا وہی جاب کرنا چاہ رہے ہیں، اسی شادی میں رہنا چاہ رہے ہیں، تو شوڈ دے گو فار تھیراپی؟ ان کو کوپنگ اسٹریٹجیز لرن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ہر چیز کو چھوڑ دو، کیونکہ آپ سم ٹائمز آپ کو بھی کسی سے اتنی ایموشنل کنیکشن ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے، اس کو پرابلم، وہ جاب بہت ضروری ہوتی ہے. وہ انسان اتنا برا نہیں ہے اگر وہ چیز پہ کہ آپ کو اس کے ساتھ بڑا اچھا کنیکشن ہے تو ہر دفعہ چھوڑنا اٹس ناٹ دا لاسٹ مطلب سولوشن یا حل نہیں ہوتا ہے
کہ آپ اس کی طرف, آپ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے طریقے سیکھ لیں, یا اس کو پرووک نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ بہت ساری سچویشن کے اندر پرووک تو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود ہی ایج کے ساتھ ساتھ وہ اڑتی چڑیا کے وہ نہیں ہوتا نا کسی بات پہ ہو جاتا ہے. ڈیل کرنے کے طریقے آپ کو کرنے پڑتے ہیں, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیسے اس سچویشن سے ڈیٹیچ کرنا ہے یہ بھی سیکھنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ سم ٹائم جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی عادت ہے یا اس کو اس طرح کی چیز ہے, آپ ہر وقت دل پہ لے کے بیٹھ جاؤ گے, یا اپنی سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ڈاؤن کر لو گے, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بہت زیادہ ڈاؤن کر لو, تو آپ کا سپورٹ سسٹم اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس سچویشن سے ڈیٹیچ کر لو. ٹھیک ہے, ان سے ویلیڈیشن نہ مانگے, آپ اس سچویشن سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت تک آپ نے اس سچویشن میں اس انسان کے ساتھ رہنا ہے اور کس وقت ڈیٹیچ کرنا ہے. تو یہ ہیلدی کوپنگ میکینزم آپ کو لرن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ دین اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت ہی زیادہ بری طریقے سے ڈسٹرب ہو گئی ہے, سو آپ کو تھیراپی میں ضرور جانا چاہیے تاکہ آپ ہیلدی کوپنگ میکینزم سیکھ سکیں, اپنے ساتھ محبت کرنا سیکھ سکیں اور اپنا خیال کرنا سیکھ سکیں. بہت شکریہ. میرے دماغ میں سارے نارسسسٹ گھوم رہے ہیں اس وقت, اور کبھی کبھی پتہ ہے ہمیں سب لگتا ہے کہ دوسرے ہی ہیں, ہو سکتا ہے ہم میں بھی کوئی ایک آدھ ٹریٹ ہو جس کی وجہ سے گھر والے تنگ ہوں اور ہمیں لیکن ہم سب کے اندر اوکیجنلی کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی انسان کے ساتھ ہم سب کے اندر بھی یہ ٹریٹ نظر آتی ہے. لیکن نارسسزم جو ہے وہ پرابلمٹک کب بنتا ہے یا ڈس آرڈر کب بنتا ہے, جب یہ ہمارے ریلیشن شپ کو خراب کرتا ہے. یہ تو پرسنالٹی ٹریٹ ہے, ہم سب کے اندر کسی نہ کسی موقع پہ نظر آئے گی, ہوتی ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں, اس کے ساتھ کوپ کیسے کرتے ہیں, اگلے کو کیسا فیل کراتے ہیں. اس کے اندر سب سے ایک اہم مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو نارسسٹک جن کے اندر ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ان کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کے اندر وہ دوسروں کا خیال نہیں کرے گا, اگر آپ کے اندر ایمپتھی ہے, ہمارے اندر ایمپتھی, ہم دوسروں کا کنسرن کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, تب تک صحیح حالات